میں جب بھی سائنس کے متعلق سوچتا تو دراصل میں انسانی ایکٹیویٹی کی بات کر رہا ہوتا ہوں، جو کہ شاید ہمارے ڈی این اے میں ان بلٹ ہے۔ یہ تجسس کو آگے بڑھاتا ہے۔ جب ہم بچے ہوتے تو اصل میں ہم سائنسدان ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سائنسدان کرتا کیا ہے؟ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو تجسس بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ بچے بھی یہی کرتے ہیں۔ جب بھی وہ اپنے ارد گرد کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی جانب لپکتے ہیں۔ ان کے من میں یہی بات ہوتی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے۔ میں اسے چھو کے دیکھتا ہوں۔ وہ پتھروں کو الٹاتے، پتوں کو توڑتے، یعنی وہ تجربات کر کے اپنے ماحول کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی کچھ بحیثیت انسان ہماری فہرست میں بھی ہے۔ مگر ہم بڑے ایسے موقع پر کرتے کیا ہیں؟ ہم انہیں روکتے ہیں، ان کی متجسس طبیعت کو چیزوں کو ایکسپوز کرنے کا موقع نہیں دیتے، اور انہیں گھر میں ہی بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم 1 سال تک اپنے بچوں کو چلنا اور بولنا سکھاتے ہیں، اور پھر ساری عمر ان سے یہی کہتے رہتے ہیں کہ چپ رہو اور آرام سے بیٹھو۔ ہم ان کو کیسا ماحول مہیا کر رہے ہیں؟ یہاں ہمارا مقصد ہر کسی کو سائنسدان بنانا نہیں، کیونکہ ہمیں ہر قسم کے افراد کی ضرورت ہے، فنکاروں کی، موسیقاروں کی، ناول نگاروں اور شاعروں کی، کیونکہ ان کے بغیر زندگی بورنگ ہے۔ تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں فرق اس سے پڑتا ہے کہ چاہے ہمارا پیشہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، کیا ہم سائنٹیفکلی لٹریٹ اور اپنے اس بچپن والے تجسس کو تمام عمر برقرار رکھ پاتے ہیں؟ لوگ سائنسی ماہرین یا سائنسی بندہ اسے سمجھتے جو مختلف حقائق کو یاد رکھنے کا ہنر جانتا ہو، مگر حقیقت میں ایسا نہیں، بلکہ یہ کل کا صرف ایک جز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں۔ آپ کو اپنی آنکھوں سے یہ دنیا کیسی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ سائنسی نظریات و آئیڈیا سے روشناس ہیں تو آپ کے لیے یہ دنیا بڑی حد تک بدل جاتی ہے۔ جب بھی آپ سائنسی اصولوں سے دنیا کو سمجھنے لگتے تو یہ بات آپ کو فوقیت دیتی ہے۔ دوسری بات معاشرتی مسائل سے نبردآزما ہونا ہے۔ زیادہ تر مسائل کا تعلق سائنس سے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہوتا ہے۔ آپ سائنس اور میتھ کو الگ الگ مضمون نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے ان دونوں کی بہت ضرورت ہے۔ کیونکہ سب کچھ آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے، یعنی آپ کی صحت، آپ کا ماحول اور آپ کا تحفظ۔ اگر آپ سائنسی طور پر لٹریٹ نہیں تو آپ خود پر بہت ظلم کر رہے ہیں، جس کا آپ کو احساس تک نہیں۔ چلیے ہم اپنے سائنٹیفک لٹریسی کی ابتدا نیچر آف سائنس سے کرتے ہیں۔ نیچر آف سائنس۔ سائنس فطرتی دنیا بارے جاننے کا ایک طریقہ کار ہے جو ریپروڈیوسیبل مشاہدات اور تجربات پر انحصار کرتا ہے۔ ہم نے کائنات میں اپنی حیثیت جاننے کے لیے بہت سے طریقہ کار وضع کیے ہیں، جن میں سے سائنس کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس میں طبعی دنیا بارے سوالات پوچھنے اور ان کے جوابات دینے کے لیے خاص میتھڈ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سائنٹیفک علم آزادانہ طور پر اس ڈیٹا پر انحصار کرتا ہے جو مشاہدات، تجربات اور تھیوریٹیکل استدلال سے حاصل ہوتا ہے۔ جدید سوسائٹی بلا شبہ سائنس کی دریافتوں اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کے عملی نفاذ کے باعث حد سے زیادہ تبدیل ہوئی اور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے سائنٹیفک لٹریسی ہر شہری کے لیے اہم، جس میں اس کے عظیم قوانین کو سمجھنا جو طبعی دنیا کی ورکنگ بارے بتاتے، نیز ان پروسیسز کا جاننا جن کے باعث یہ قوانین دریافت ہوئے، از حد ضروری ہے۔ اکیڈمک سائنس آسانی کے طور پر 4 بڑے ڈسپلنز میں منقسم کی جاتی ہے، جیسے کہ فزکس یا طبیات، کیمسٹری، ارتھ سائنس، بیالوجی۔ تاہم فطرتی دنیا ان کے درمیان کوئی تمیز روا نہیں رکھتی۔ انسانوں نے ذریعہ علم کے کئی راستے اختیار کیے: مذہب، فلسفی، آرٹ، اخلاقیات اور سائنس۔ یہ تمام اس قدرتی دنیا میں ہمیں ہماری حیثیت بارے جاننے میں مدد دیتے ہیں۔ ان میں سے سائنس خاص اہمیت کی حامل ہے، جس نے اس طبعی دنیا بارے سوالات پوچھنے اور ان کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے خاص طریقہ کار وضع کیا ہے۔ سائنس کی بنیاد ریپروڈیوسیبل مشاہدات، کنٹرولڈ تجربات اور تھیوریٹیکل استدلال پر ہے، اور یہ بنیادی طور پر دوسرے بیان کیے گئے ذرائع علم سے مختلف، کیونکہ اس کا انحصار آزادانہ طور پر تغیر پذیر طبعی مظاہر کے حقائق پر ہے۔ سائنس مذہب، جس کا انحصار غیب سے آنے والی باتوں پر ہے، سے مختلف ہے۔ سائنس آرٹ سے بھی مختلف ہے، جس کا انحصار فنکار کے منفرد انفرادی ویژن پہ ہوتا ہے۔ سائنس پولیٹیکل اور سوشل سائنس سے بھی مختلف ہے، جو ماضی اور مستقبل کے متنوع الاقسام واقعات کی تشریحات کے نتائج پر مبنی ہوتی ہے۔ سائنس سوڈو سائنس سے بھی مختلف ہے، جس کی بنیاد ریپروڈیوسیبل اور آزادانہ تغیر پذیر مشاہدات پر نہیں ہوتی۔ سائنس کا طریقہ کار ہمیں دنیا کا مشاہدہ کرنے کے لیے طاقتور ٹولز مہیا کرتا ہے۔
جن میں یہ معلوم کرنا کہ یہ کیسے کام کرتی، مستقبل کے واقعات بارے پیشن گوئیاں اور قرب و جوار کو تبدیل کرنے کے ذرائع دریافت کرنا سب شامل ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی سائنٹیفک لٹریسی حاصل کر سکتا ہے۔ سائنس کے عظیم اصول پیچیدہ ذخیرہ الفاظ اور حسابی کلیوں کے بغیر بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ سائنٹیفک ڈیفینیشنز کی مروجہ پیچیدہ تعریفوں نے اسے الجھاؤ کا شکار کر کے عام آدمی کو اس سے دور ہی رکھا ہے۔ سائنٹیفک لٹریسی کوئی ٹیکنالوجیکل لٹریسی نہیں، اور نہ ہی یہ صرف مستقبل میں بننے والے سائنسدانوں کے لیے نقوش پا یا فٹ پرنٹس کا کام دینے کے لیے ہے۔ آپ کو سائنس کی عظیم دریافتوں کو سراہنے کے لیے بالکل بھی سائنسدان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سائنٹیفک لٹریسی کا انحصار لمبے چوڑے ذخیرہ الفاظ اور فیکچول انفارمیشن کی بجائے چند ایسے قوانین کے سمجھنے پر ہے جو اس فیلڈ میں محراب کا کام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی بنیاد سائنٹیفک میتھڈ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے پر ہے، یعنی تحقیق و تفتیش کا ایسا طریقہ کار جو فطرتی دنیا بارے سوال و جواب کے لیے خاص پروسیس اختیار کرنے کا نام ہے۔ اس لیکچر سیریز کا مقصد سائنس کے ان عظیم قوانین کا متعارف کروانا، اس بات کو سامنے لانا کہ سائنسدانوں نے کیسے یہ آئیڈیاز و نظریات کھوجے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھانا ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں کیسے شاندار اور تحیر انگیز انداز میں بہتری لائے ہیں۔ سائنس اپنے منفرد آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے ساتھ انسانی کاوش ہے، جو اپنے علیحدہ علیحدہ ڈسپلنز میں بٹے ہونے کے باعث ہو سکتا ہے کہ نان سائنٹسٹ کی سائنٹیفک لٹریسی حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ کا سبب ہو، لیکن یہ اسٹرکچر معقولیت بھرا بھی ہے۔ دراصل سائنس کے مختلف ڈسپلنز کے درمیان واضح ہیرارکی پائی جاتی ہے۔ اب ہم اوپر بیان کیے گئے چاروں ڈسپلنز کو ون بائی ون کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ ہے فزکس۔ فزکس یا طبیات، مادے کی حرکت میں اسٹڈی، اس ہیرارکی میں اول مقام رکھتی ہے، کیونکہ فزکس کے قوانین ہر قدرتی سسٹم پر لاگو ہوتے ہیں، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، زندہ ہو یا مصنوعی۔ اس کی رینج ایٹم سے لے کے گلیکسیز تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی دو کلاسز ہیں، ایک کلاسیکل فزکس اور دوسری ماڈرن فزکس۔ کلاسیکل فزکس روزمرہ کے مظاہر جیسے کہ مادہ، توانائی یا انرجی، قوت یا فورس اور حرکت سے ڈیل کرتی ہے۔ ماڈرن فزکس ہمارے روزمرہ کے تجربات سے بعید کی اشیاء سے ڈیل کرتی ہے، جو کہ بہت چھوٹی، پیچیدہ اور انتہائی تیز رفتار آبجیکٹس پر مشتمل ہوتی ہیں، جو بلا شبہ نئے فزیکل لاز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ان فیلڈز میں کوانٹم مکینکس، نیوکلیئر فزکس، پارٹیکل فزکس اور ریلیٹیوٹی شامل ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے کیمسٹری۔ اٹامک انٹریکشنز کی اسٹڈی ہے۔ اس میں بطور خاص کیمیائی تعاملات کی اسٹڈی اور نئے مٹیریلز کی تیاری بھی شامل ہے۔ ماڈرن کیمسٹری کی جڑیں قرون وسطیٰ کی الکیمی سے جڑی ہیں۔ یہ ایسی امپیریل سائنس ہے جس میں انسپائرڈ گیس ورک زیادہ بڑی ایڈوانسز تک لے جاتا ہے۔ کیمیکل ریسرچ اور کیمیکل انجینئرنگ آپس میں قریبی تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں اکثر ٹیسٹ ٹیوب میں ہونے والی تجرباتی دریافت کو بڑے پیمانے پر کمرشل بنیادوں پہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے ارتھ سائنس۔ زمینی ابتدا، اس کی موجودہ حالت اور کرۂ ارض پہ جاری ڈائنامک پروسیسز کی اسٹڈی ہے، جس میں دوسرے قریبی سیارے بھی شامل ہیں۔ ارتھ سائنس ایک نوخیز فیلڈ ہے جو کانکنی اور معدنی ذخائر کی تلاش کے عملی تجربات سے ابھری ہے۔ جیولوجی چٹانوں، مٹی اور مختلف علاقوں میں اس کے پھیلاؤ سے متعلقہ اسٹڈی ہے۔ جیو فزکس زمین پر جاری متحرک پروسیسز کی اسٹڈی ہے، جیسے کہ لہریں یا ہریکین، یا دوسرے الفاظ میں سمندری طوفان اور زلزلے۔ نمبر 4 پر ہے بیالوجی۔ بیالوجی زندہ اجسام کی اسٹڈی جو کہ ہمارے حیطہ علم میں آنے والے سب سے پیچیدہ آبجیکٹس ہیں۔ یہ ہیلتھ اور میڈیسن میں اپنی اہمیت کے سبب تمام سائنسز میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ فنڈ حاصل کرنے والی فیلڈ ہے۔ بیالوجی سب سے زیادہ تنوع بھرا ڈسپلن ہے، کیونکہ زندہ اجسام کو اسٹڈی کرنے کے لاتعداد اور بے شمار طریقے ہیں۔ اس فیلڈ کا سب سے بڑا اور واضح استعمال صحت اور میڈیسن کے میدانوں میں ہی ہے۔ سائنس کی مختلف میدانوں میں فارمل اکیڈمک تقسیم جیسے کہ فزکس، کیمسٹری، ارتھ سائنسز اور بیالوجی صرف ہم نے اپنی سہولت کے لیے کی ہے، ورنہ فطرتی دنیا ان کے درمیان ایسی کوئی باؤنڈری روا نہیں رکھتی۔